مجھے یہ جائزہ لے کے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک سقوط بغداد ہوا تھا، عباسیوں کی خلافت ختم ہوئی تھی تو بہت مرثیے اور نوحے لکھے گئے تھے پورے عالم اسلام میں۔ خلافت عثمانیہ کے زوال پر اس سے زیادہ شاعری ہوئی ہے اسلامی ملکوں میں۔ اس کا مطلب ہے کہ شعور ترقی کر گیا ہوا تھا، ویژن زیادہ ہو گیا ہوا تھا، لوگوں کو زیادہ احساس تھا کہ اب ہم منتشر ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، اور یہ مسلمانوں کا ایسا نقصان ہوا ہے، یہ ایسا زخم لگا ہے جو کبھی بھرے گا نہیں۔ سلطان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے، ان کی شادیاں، اولاد، وفات، مزار کہاں ہے، کیا صورت حوال ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے زوال پر بہت زیادہ غم کا اور دکھ کا علامہ اقبال نے کتنا بڑی بڑی شخصیات نے لکھا، اور شاید ایک بڑا فرق ہمیں نظر آتا ہے۔ دیکھیں، سقوط غرناطہ بھی ہوا، جی سقوط دہلی بھی ہوا، بالکل، سقوط بغداد بھی جی ہوا۔ ہاں، یہ جو تین چار واقعات ہیں ہماری تاریخ کے، یہ وہ غم کے نشان واقعات ہیں جنہوں نے ہمیں ایک بہت بڑی عظمت سے ایک تاریخ دور کی طرف دھکیلا۔ جی لیکن ایک فرق ہے، فرق یہ ہے کہ جب یہاں پہ اسلام کا مسلمانوں کے اقتدار کا خاتمہ ہوگا برصغیر میں، تو آخری سارے حکمران ہی بہت ہی ناقابل بیان کردار کے عامل تھے۔ بغداد کی بھی یہی صورتحال تھی، غرناطہ کی، اسپین کی بھی یہی صورتحال تھی۔ ترکی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، جی ہاں، کہ استثناء ہے۔ زوال آنے سے پہلے سلطان عبدالحمید جیسی عظیم شخصیت موجود ہے۔ بالکل، اچھا، یہ گو کہ اغیار کی آندھیوں نے اس چراغ کو بجھایا، لیکن وہ چراغ بجھا بھی ایک بڑے شان و شوکت کے ساتھ۔ اب اس کے اثرات لازمی طور پہ مختلف ہونے تھے، اور وہ مختلف ہوئے کہ اس کی بحالی کے لیے تحریکیں چلیں، اس کو ریوائیو کرنے کے لیے کوششیں ہوئیں۔ تو یہ ایک غیر معمولی جو امتیاز ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا سبب سلطان عبدالحمید ثانی کی شخصیت ہے۔ دیکھیے نا، انہی کی شخصیت کا تو اعجاز ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا، شہید نہیں کیا گیا، ایسے ہی، مطلب مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، بالکل ٹھیک، جو صورتحال پیدا ہو چکی تھی، ایسا بس جب ان کا اقتدار ختم ہوا ان کو قید کیا گیا، اور قید میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے وقت بہت وقار کے ساتھ گزارا، وقار کے ساتھ، وہ خود بہت بڑے ایک لمحے کا مفید استعمال، بڑے ماہر فن تھے، جی، لکڑی کے جو فن تھا اس کو ان کو کمال حاصل تھا، اس میں انہوں نے اپنا وقت گزارا۔ ان کا بنایا ہوا بہت سارا فرنیچر اب بھی محفوظ ہے، اپنی یادداشتیں لکھنے میں گزارا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو اندر کی طاقت ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک سبب ان کا روحانیت کے ساتھ شغف بھی تھا۔ جی، تصوف کے انسٹیٹیوشن کو انہوں نے نہ صرف ریاستی سطح پہ منظم کرنے کی کوشش کی، بلکہ اس کے ریاستی کردار کو ریوائیو کیا۔ کیا کہنے؟ اب شمالی افریقہ کے اندر اور اس خطے کے اندر جب فرانس اور دوسری جو سامراجی اور استعماری طاقتیں تھیں ان کا اثر و رسوخ بڑھا، تو انہوں نے وہاں کے شاذلی اور قادری بزرگوں کو اس کے لیے موٹیویٹ کیا، حضور، کہ اس کا آپ لوگوں میں مطلب شعور یہ پیدا ہے کریں کہ وہاں جو مزاحمتی تحریکیں پیدا ہوئیں بعد میں، ان سب کے پیچھے یہی فکر سودانی ہیں اور جو لوگ ہیں، جی ہاں، تو اب یہ سنوسی ہیں، بالکل سنوسی، یہ چیز ان کی شروع کی ہوئی تھی نا، کہ انہوں نے جو شعور دیا تھا کہ صوفیاء کو صرف خانقاہ کے اندر نہیں بیٹھنا، اس خانقاہ کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے خلاف خارج میں ہونے والی سازشوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے۔ حضور والا مغرب کی بہت ساری خرابیاں ہیں، چند ایک خوبیاں بھی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد اپنے خفیہ ڈاکومنٹس بھی اوپن کر دیتے ہیں۔ اب فرانس کی انٹیلیجنس کے جو کاغذات شائع ہو چکے ہیں، اس میں ان کا سفیر حکومت فرانس کو بتا رہا ہے کہ اگر فرانس نے پیش قدمی کی اور نقصان پہنچانا چاہا تو سلطان عبدالحمید نے بغداد میں 2.5 لاکھ قادری ایسے تیار کیے ہوئے ہیں جو شدید ٹف ٹائم دیں گے فرانسیسیوں کو۔ دیکھیں کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، یہ دیکھیں، یہ جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہی وہ حقائق تھے جن کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ نے فرمایا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ یعنی علامہ کا یہ مصرع شاعری نہیں ہے، صرف تاریخ کے ایک بہت بڑا جو ایک دور ہے اور تاریخ کی حقیقت ہے، اس کو دوبارہ یاد دلا رہے ہیں۔ حکیم الامت، یعنی ان کی نظر تھی سلطان عبدالحمید ثانی کے اقدامات پہ، ان کی نگاہوں میں تھے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو غیرت ہے قومی، اب دیکھیں تھیوڈر ہیزل جو یہودیوں کی آباد کاری کے لیے مصروف تھا، کم و بیش 5 مرتبہ اس نے وزٹ کیا، 5 مرتبہ وہ آیا، سلطان سے ملا۔ سلطان نے کہا آپ کو ہر موضوع پہ بات کرنے کی اجازت ہے، اس موضوع پہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، فلسطین کے موضوع پہ بات کرنے کی اجازت۔ اچھا، شروع میں ساری باتیں اس کو کرنے دیں،
اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ میں اپنی بات منوانے پورا ایجنڈا بیان کر دوں گا، کامیاب ہو جاؤں گا. سلطان تو سارا منصوبہ سمجھنا چاہ رہے تھے. بالکل کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی تو وہ جو اچھا اب انہوں نے جب بلفورڈ ڈیکلیریشن کیا ہاں تب بھی کر سکے جب سلطان موجود نہیں. ہاں